قدح غدوة بقدح عشية قال ذاك بالجوع فحل لهم الميت على هذه الحال رواه ابو داود ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. شریعت اسلامیہ نے کچھ چیزوں کا استعمال حلال قرار دیا ہے اور کچھ کا حرام قرار دیا ہے. کھانے والی چیزیں، جو چیزیں حرام ہیں، جب انسان مجبوری کی حالت میں ہو، زندگی خطرے میں ہو، تو ان کو ضرورت کے مطابق کھانے کی اجازت ہے. اس حدیث پاک کا تعلق کس موضوع سے ہے؟ حضرت حجیب عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کہ یا رسول اللہ، کس حالت میں ہمارے لیے مردار کا کھانا جائز ہے؟ مردار کہہ کر وہ تمام وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ان کے بارے میں سوال کر لیا. تو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال پوچھا، تمہارا کھانا کیا ہے، یعنی تمہیں کیسی خوراک اب میسر ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم صبح اور شام کے وقت دودھ ملتا ہے، ہم ایک پیالہ صبح ایک پیالہ شام. تو کہتے ہیں کہ وہاں لفظ تھا کہ ہم صبح دودھ پیتے ہیں اور شام کو دودھ پیتے ہیں. تو عقبہ نے اس کی تفسیر یہ کی کہ ایک پیالہ صبح کے وقت دودھ کا ملتا ہے، ایک شام کے وقت دودھ کا ملتا ہے. جب انہوں نے یہ بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سب سے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم یہ تو بھوکا رہنے کے مترادف ہے. یعنی ایسی پیالہ صبح ایک شام کو ملے تو آدمی گزارا تو نہیں ہو سکتا، خوراک کی جو ضرورت ہے وہ تو پوری نہیں ہوتی. تو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہاری حالت ہے یہ فاقے کی حالت ہے. اس لیے اس حالت میں حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اضطراری حالت میں مردار کا کھانا یعنی حرام چیزوں کا کھانا جو ہے وہ اس کو حلال قرار دے دیا. اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا. اگلی حدیث پاک کا بھی مفہوم تقریباً یہی ہے. وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انا نکون بارض فتصیبنا بها المخمصہ فمتى يحل لنا المیتہ قال ما لم تستبقوا او تختبئوا او تختفئوا بها بقلا فشانكم بها ما نو اذا لم تجدوا سبوعا او غبوكا فلم تجدوا بقلة تاكلونها حلت لكم المیتہ. حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک علاقے میں ہم جب ہوتے ہیں تو ہمیں فاقے سے واسطہ پڑتا ہے، بھوک لگتی ہے، تو ہمارے لیے مردار کا کھانا کس حالت میں جائز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی حالت ہو کہ صبح کے وقت تمہیں دودھ پینے کے لیے نہ ملے، شام کے نہ ملے، اور کوئی سبزی وغیرہ بھی ایسی نہ ہو جس کے ساتھ تم گزارا کر سکو، تو اس صورت میں تم وہ چیزیں جن کو شریعت نے منع کیا بطور مجبوری ان کو کھا سکتے ہو. اسی کی دوسری ایسے میں کہ جب صبح اور شام کو تمہیں کچھ نہ ملے اور کوئی سبزی وغیرہ بھی نہ ملے تو اس وقت تم جو ہے وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دی ہے
ان کو استعمال کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ لیکن ایسی حالت میں جو لوگ عزیمت پر عمل کرتے ہیں، دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اجازت، ایک ہوتی ہے عزیمت۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، وہ ایسی حالت میں جب مجبور ہوں تو وہ بھوک برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دی ہے اس حالت میں بھی اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اس طریقے کو عزیمت کہتے ہیں، اور جو اس رخصت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اسے کہتے ہیں اس نے رخصت پر عمل کیا، اس نے عزیمت پر عمل کیا۔ باب الاشربہ، پینے والی چیزوں کے بارے میں۔ شراب کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں ہم جس کو شراب کہتے ہیں اردو میں عرب اس کو خمر کہتے ہیں۔ شراب کا لفظ جو ہے وہ ہر پینے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خمر کا لفظ جو ہم اردو میں شراب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسے مراد وہ خمر ہوتا ہے، لیکن عربی میں شراب کا لفظ ہے تو عربی کا، لیکن عربی میں شراب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پی جائے، حرام ہو یا حلال ہو، تو یہ اس کا باب ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتنفس فی الشراب ثلاثا متفق علیہ وزاد مسلم فی روایت ویقول انہ اروا وابرا وامرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی وسلم جب پانی پیتے تھے تو پانی پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، ایک ہی سانس میں سارا پانی نہیں پیتے تھے، درمیان میں 3 مرتبہ سانس لیتے، تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے تھے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، لیکن امام مسلم نے جب اس کو روایت کیا تو کچھ الفاظ زیادہ بھی روایت کیے۔ جو امام مسلم کی زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ اس طرح پینا، درمیان میں 3 سانس لینا جو ہے، اس طرح پینے سے یہ شراب جو ہے تمہارے لیے صحت کا باعث بھی ہوگا، تمہاری پیاس کو بجھانے والا بھی ہوگا، اور یہ تمہارے لیے لذیذ بھی ہوگا۔ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اروا، ابرا اور امرا، اس کے یہی معنی ہے کہ یہ پیاس بجھانے والا بھی ہوگا، لذیذ بھی ہوگا، اسے تمہیں سکون بھی ملے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عن الشرب من فی السقاء متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ قرآن حکیم کی سب سے پہلی جو تفسیر لکھی گئی وہ انہی سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تم مشک کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیو۔ مشک میں وہ پانی بھرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، گھروں میں تو پانی نہیں تھا، میٹھے کنووں سے پانی لایا جاتا تھا اور مشکیں بھر کر لایا جاتا تھا، تو مشک کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیا جا سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عن اختناس الاسقیاء، زیادہ فی روایت باختناسها ان یکلم راسا ثم یشرب منہ متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کا منہ موڑنے سے منع فرمایا، مشکوں کا منہ موڑنے سے۔ تو دوسری بس یہ وضاحت یہ کی کہ اختناس الاشقیاء یہ ہے کہ مشک کے منہ کو دورہ کیا جائے اور پھر وہاں سے پانی پی جائے۔ دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک ہی ہے
کہ مشق کے منہ سے پانی پینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حج کے ارکان جس ترتیب کے ساتھ ادا ہونے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ہم مزدلفہ تک پہنچے تھے۔ رات مزدلفہ کا قیام جو ہے یہ سنت ہے، اور اس کے بعد یہ آگے وقوف ہے۔ رات کو وہاں رہنا سنت ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد جو وقوف مزدلفہ ہے یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واجب ہے۔ اور میں نے کل یہ وضاحت کی تھی کہ وقوف کا لفظی معنی اس کا کھڑا ہونا ہے۔ وقوف کا لفظی معنی وقوف عرفات میں کھڑا ہونا، وقوف مزدلفہ میں کھڑا ہونا۔ تو اس کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ دعا مانگے، اس وقت میں دعا مانگے۔ عرفات میں کسی جگہ پر کھڑے ہو کر زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ وقوف مزدلفہ کے لیے مزدلفہ کا پورا جو علاقہ ہے اس کی حدود متعین ہے کہ یہ مزدلفہ کی حدود ہیں، یہ منا کی حدود ہیں، یہ عرفات کی حدود ہیں۔ تو وہ جو حدود مزدلفہ کی مقرر ہیں وہاں کسی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگو گے تو وہ جو وجوب ہے وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ ایک جگہ ہے یہ وادی محصر ہے، وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جب ابرا آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا، تو اس کا جو بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ محمود اس نے اس کا نام رکھا ہوا تھا۔ جب اس وادی میں آیا تھا تو وہاں بیٹھ گیا تھا، آگے جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ یہ وادی محصر ہے اور یہ مزدلفہ کا حصہ ہے۔ اس کے اندر اگر آپ وقوف کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، باقی سارے مزدلفہ کے میدان میں وقوف کیا جا سکتا ہے۔ اور دعا کرے، کوشش کے ساتھ دعا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کرے، اور جو سوال اللہ تعالیٰ سے وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے دعائیں پہلے دنوں میں کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبولیت کی خوشخبری دی تھی۔ تو چونکہ اس حوالے سے یہ قبولیت دعا کا مقام ہے، اس لیے یہاں زیادہ کثرت کے ساتھ اور پوری محنت کر کے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ جب دن صحیح روشن ہو جائے تو لوگ جو امام حج ہے وہ بھی اور لوگ جو ہے وہاں سے روانہ ہوں سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ روشنی ہو جائے لیکن سورج طلوع نہ ہو۔ مزدلفہ سے منا جانے کے لیے 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے، باقی جو آپ چلتے رہے ہیں وہ مکہ سے جب چلے تھے تو وہ بھی سورج طلوع ہونے کے بعد تھا۔ مناز سے عرفات کی طرف چلے تھے تو وہ بھی طلوع آفتاب کے بعد تھا۔ لیکن مزدلفہ سے آپ منا کی طرف جو ہے واپس آ رہے ہیں تو یہ طلوع شمس سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، لیکن روشنی ٹھیک ہو جائے لیکن ابھی سورج طلوع نہ ہوا تو وہاں سے چل پڑے اور منا پہنچے۔ وہاں سب سے پہلے 10 ذی الحجہ کو، ویسے 3 جمرات ہیں ان کو گگرے مارے جاتے ہیں، 10 11 12 تک آپ گگریاں مار کر آپ مکہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن 13 کو بھی مار سکتے ہیں۔ 13 کو اگر آپ وہاں رہ جائیں تو 13 کو بھی مار سکتے ہیں۔ یہاں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو جلدی چلے جاؤ
منا سے، اور کبھی جاؤ تو دیر سے جاؤ۔ تو 10 ذی الحج کو جو ایک جمرہ ہے، جمرہ عقبہ، جو مکہ کی طرف سب سے آخری جمرہ ہے، اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، تو وہاں جائے اور وہاں اس کو کنکریاں ماریں، 7 کنکریاں مارنی ہیں، جس طرح چھوٹا جو ہے نا وہ قذف بھی کنکری کو کہتے ہیں، مانا اس کا ہی کنکری کی طرح کنکری، یعنی چھوٹی سی کنکری ہو جس کو جو ہے نا وہ مارا جائے۔ اور کنکریاں جو ہیں اس کو مزدلفہ کے رستے سے چن لینا مستحب ہے۔ مزدلفہ سے آپ جانتے ہیں تو مزدلفہ سے منا جانتے ہوئے حساب لگا کر کے مجھے اتنی کنکریوں کی ضرورت پڑی تھی، آپ نے 3 دن کنکریاں مارنی ہیں، 3 جمرات کو مارنی ہیں، ہر ایک کو 7 مارنی ہے، تو حساب لگا کر جو کنکریاں آپ کو درکار ہیں وہ چن لیں، اور 5-10 زیادہ ہو جائیں تو بعد آسانی رہ جائے گی۔ مزدلفہ سے بھی جب چن سکتے ہیں، رستے سے بھی چن سکتے ہیں، اور وہاں جو جمرات کے ساتھ تو بے شمار کنکریاں پڑی ہوتی ہیں، وہاں سے لینا جو مکروہ ہے۔ مزدلفہ سے لے لو یا رستے سے لے لو، ان جمرات کے ارد گرد جو پڑی ہوتی ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کر مارنا جو ہے اس کو مکروہ کرا دیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔